اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1968 کی 27 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں آج سورہ بقرہ کی 62ویں آیت ہمارے سامنے ہے، 2/62۔ جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے اختتام پر عرض کیا تھا، یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس کے غلط مفہوم سے یوں کہیے کہ اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور یہ غلط مفہوم ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کے صحیح مفہوم کا سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بات عام طور پر آپ سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور مذاہب میں شروع سے جنگ و جدل چلی آ رہی ہے۔ جتنی خوریزیاں اور فساد انگیزیاں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں، دنیا میں کسی اور کاز کے نام پر یہ کچھ نہیں ہوا۔ اس صورت حال سے تنگ آ کر بعض ذہن پھر بے بلا اٹھتے ہیں کہ صاحب مذاہب بلاخر اپنے اپنے وقت میں خدا ہی کی طرف سے آئے تھے، بجز تو ایک آدھ کے ہر مذہب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا تھا۔ تو جب یہ صورت ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں، یہ ساری سر پھٹول، یہ جنگ و جدل اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہر مذہب دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ہی سچا مذہب ہوں، کوئی دوسرا مذہب سچا نہیں ہے۔ اور اس دعویٰ کرنے میں کیونکہ اسلام پیش ہے، اس لیے سب سے بڑا اعتراض خود مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے کہ ان کی بھی یہ کیفیت ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ آخری مذہب ہے مذاہب کے سلسلے میں۔ اس لیے یہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ سچا مذہب یہی ہے، کوئی دوسرا مذہب سچا نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی تنگ نظری ہے۔ اپنے مذہب کو سچا کہنا اور باقی مذاہب کے متعلق یہ کہنا کہ سچائی ان میں نہیں ہے، یہ بڑی تنگ نظری ہے۔ وسعت ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے متعلق کہا جائے کہ اس میں سچائی ہے۔ پھر بعض جو اس سے آگے بھی بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ مختلف مذاہب کی یہ جو الگ الگ شناختیں ہیں، الگ الگ تفریق ہے ان کی، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ان میں جتنے کامن ڈینامینیٹرز ہیں، جتنی مشترک باتیں ہیں، وہ بڑی اچھی اخلاقی باتیں ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا چاہیے اور اس کا نام سچا مذہب رکھنا چاہیے۔ وہ اخلاقی باتیں قریباً تمام مذاہب میں یکساں ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کو فریب نہ دو، ظلم نہ کرو، استبداد نہ کرو، ستاؤ نہیں کسی کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کے جتنے اخلاقی محاسن ہیں وہ تمام مذاہب میں مشترک طور پر موجود ہیں، ان کو کیوں نہ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس کا نام سچا مذہب رکھ لیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان میں اس سے عملاً اکبر نے پہلے تجربہ کرنا چاہا، اس سے دین الہی
کہ پیچھے جذبہ محرکہ یہی تھا، اگرچہ اس میں بعض چیزیں اور بھی تھی، میں اس وقت ان پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی جذبہ یہی تھا۔ اس کے بعد دارا شکوہ نے بھی اس آواز کو اٹھایا، اور دارا شکوہ چونکہ تصوف کا شدت سے قائل تھا، اس لیے اس نے یہ کہیے کہ ہندی تصوف کی بنیاد ہی اس پہ رکھی کہ رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ یہ خیال عام کیا تو آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ کبیر پنتھیے، سور باسیے، حتیٰ کہ ابتدا میں گرو نانک بھی، یہ سارے فقیر منش لوگ اسی خیال کو لے کے اٹھے تھے کہ بھائی یہ رام اور رحیم کی تفریق سے آپس میں سوریزیاں کرنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اپنے اپنے طور طریقے کے اوپر کوئی رام کو بھجے، کوئی رحیم کی پوجا پرستش کر لے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی مسجد میں چلا جائے، ان چیزوں کے اوپر تو سر فتول نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کا مسلک بھگت کبیر کے الفاظ میں گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کہت کبیر عقل کے پھیرے۔ آپ نے دیکھا کہ تصوف کی بنیاد ہمیشہ تشبیہات پہ ہوتی ہے، اور تشبیہ ان کی ایسی چپک جانے والی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی منطقی توجیہ باقی نہیں رہتی۔ گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کتنی صحیح بات نظر آتی ہے کہ گھاٹ کے اختلافات کے اوپر گنگا کا اختلاف ذہن میں لے آنا، یہ تو بڑی نامعقول سی بات ہے۔ یہ جتنے پنتھ تھے ہمارے ہاں، یہ فقیر منش لوگ، یہ سارے اسی خیال کو لے کے آگے بڑھے۔ اس سے اور آگے بڑھے تو ہمارے ہاں برہم سماجی فرقہ پیدا ہوا راجا رام موہن رائے نے، اس نے بھی یہی خیال عام کیا کہ مختلف مذاہب کی جو سچائیاں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ تھا کہ کسی مذہب کے رسول یا کتاب کو ماننا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ماننا ہی نہیں چاہیے۔ کہتے تھے اسی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بس نیک عملی کی زندگی، خدا کو مان لیا جائے، نیک عملی کی زندگی ہو جائے، بس یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی چیز ہوئی، لیکن یہ چیزیں آگے بڑھی نہیں، چلی نہیں، تاہم کہ ہمارے ہاں پچھلے سیاسی دور میں اس نے ایک خاص سیاسی رنگ اختیار کیا۔ تحریک پاکستان اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے جب یہ تصور دیا تھا کہ مسلمان اپنے دین کی بنیادوں پر ایک الگ قومیت رکھتے ہیں، تو یہ چیز وہاں ہندوؤں کے دل میں خار پہلو بن کر کھٹکی، اور وہاں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو الگ مذہب کا تصور ہے، اور تصور بھی یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان کا مذہب افضل ہے دیگر مذاہب سے، جب تک یہ خیال ان کے دل سے نہ نکالا جائے گا، یہ الگ جدا گانا قومیت کا تصور بر بنائے آئیڈیالوجی ان کے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی وہ سیاسی بنیاد اس چیز کی کہ اس قسم کی پھر تبلیغ کی جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس تبلیغ میں نظر بظاہر کس قدر معقولیت نظر آتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے اس تاریخ کو عام کیا کہ صاحب یہ مذاہب کی آپس کی جنگ و جدل یہ کہے کے لیے، بنیاد اس کی یہ ہے کہ ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا مذہب سچا ہے، دوسرا مذہب سچا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندو تو اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، یہ مسلمان بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ سچا افضل مذہب اسلام ہی ہے، دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بچوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ان مذہبی تفریقات کو الگ کر کے سمجھایا انہیں یہ جائے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ یکساں طور پر سچے ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی فوقیت اور افضلیت حاصل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہندو کی زبان سے جب یہ بات نکلے تو مسلمان تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے، وہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کسی
مسلمان کی طرف سے یہ بات آئے اور یہ خدمت سر انجام دی ہمارے ہاں اس دور کے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے. انہوں نے جو اپنی تفسیر لکھی ترجمان القرآن، اس تفسیر کی ابتدا میں جو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، ترجمان القرآن تو تفسیر نہیں، وہ تو ترجمہ ہے، کچھ تشریحی نوٹس اس کے ساتھ ہے. اس کی ابتدا میں انہوں نے ایک بڑی مبسوط تفصیلی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی، اور اس تفسیر میں انہوں نے یہ بات یعنی عمودی نقطہ اس تفسیر کا یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں. یہ تفسیر شائع ہوئی تھی 1921 میں. پھر وہ میں والی بات آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے. دور وہ تھا ابوالکلام آزاد قلم کا سلطان، کلام کا شہنشاہ مانا جاتا تھا. ان کے علم کی بڑی دھاک تھی. یہ تفسیر قریباً 25-30 برس سے اس کا غلغلہ چلا آ رہا تھا. لوگوں کو بڑا انتظار تھا اس کا، بڑے ہی انتظار کے زمانے میں یہ شائع ہوئی تھی. لوگوں نے اس کو پھر آنکھوں پر لیا اور یہ تفسیر ہندوستان میں عام ہونی شروع ہو گئی. اس کے خلاف کسی شخص نے کچھ نہیں کہا تھا. اور بطور تحدیث نعمت میں عرض کروں گا کہ یہ سعادت کسی فقیر کے حصے میں یہ آئی. صرف میرا پہلا مضمون تھا جو اس کے خلاف شائع ہوا 1933 میں، جنوری 1933 کے معارف میں میرا مضمون اس کے اوپر تنقید شائع ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ اس ایک تنقید نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، اور وہ جتنا اثر پیدا کرنا چاہتے تھے ہندوستان کے اندر، اس کی وجہ سے وہ سارا وہی کا وہی رک گیا. مہاتما گاندھی کی واردہ کی تعلیمی اسکیم، جسے ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب نے مرتب فرمایا تھا، جو آج کل صدر ہیں وہاں کے، اور جس کا بنیادی نقطہ یہی تفسیر تھی، وہ اسکیم فیل ہوئی. اس کی بنیادوں پر جو نصاب مرتب ہوا تھا وہ انہیں بمبئی کے ساحل پر سمندر میں ڈبونا پڑا، اور ہندوستان میں یہ خیال آئندہ کے لیے ختم ہوا. وہ تفسیر جو تھی اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے، اور وہ اب موجود ہے، یہاں بھی اس کے ایڈیشن بعد میں چھپے. کہا انہوں نے یہ تھا کہ قرآن نے نو انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا. اس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذہب سچے ہیں. اس نے کہا دین خدا کی عام بخشش ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت کو دیا گیا ہو اور دوسروں کو اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ اس میں مغالطہ کہاں ڈالا جا رہا. اس نے بتایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں کو اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں. یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں، ورنہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دین تو ایک ہی ہے. وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی. جو انسان بھی ایمان اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے گا اس کے لیے نجات ہے، خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو. اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں. وہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں. اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی اکثر نو اختیار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا. انہوں نے مجھے قبول کر لیا. تمام مذاہب کی مشترک اور متفقہ سچائی یہی ہے جسے وہ الدین اور الاسلام کے نام سے پکارتا ہے. دوسرے مقام پہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اعمال و رسوم نہ تو اصل حقیقت ہے، نہ ان کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے. یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن روح و حقیقت ان سے بالا تر ہے، اور وہی اصل دین ہے. یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی. یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے،
کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ اصل فکرہ یہ ہے، یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے، جتنے مذاہب بھی موجود ہیں دنیا میں ان میں یہ دین اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے، اس لیے تمام مذاہب سچے ہیں، ان کے ماننے والے اس کی تعلیم سے منحرف ہو گئے ہیں اور اس کا ہر ایک کو اقرار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے اپنے مذہب کی ان سچائیوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ یعنی اسلام آیا اسی لیے تھا کہ وہ تمام اہل مذہب سے یہ کہے کہ اپنے اپنے طریقے پہ اپنے اپنے طور پر جس طرح بھی تم خدا کو مانتے ہو، جو جو چیزیں بھی تم اپنے یہاں نیکی کی سمجھتے ہو ان کے اوپر تم عمل کر لو تو میرا کام ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہی چیز کس انداز سے پیش کی گئی، اس کی سیاسی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ان کی تفسیر کے اس حصے کو کانگریس نے ہندی اور گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کرایا تھا اور سارے ہندوستان میں اس کی عام اشاعت کی گئی۔ جو حضرات اس زمانے میں تاریخ پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا یہ واقعات ان کے سامنے رونمائے ہوئے تھے، یہاں ہندوستان کے اندر یہ کچھ ہو رہا تھا اس تاریخ کے متعلق۔ اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اصل بات یہ تھی کہ مولانا آزاد کو زندگی کے اس دور میں آ کر خود اسلام کے مستقبل کی طرف سے مایوسی ہو چکی تھی، اور یہ چیز ایک شخص کی موت کے بعد میں الزام کے طور پہ عائد نہیں کرتا۔ ان کی کتاب انڈیا ونز فریڈم جو ان کی آخری کتاب ہے اور ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی ہے، اس کے آخر میں صاف الفاظ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ اسلام نے در حقیقت دین کی بنیادوں پر ایک قومیت تشکیل کرنے کا تجربہ کیا تھا، وہ تجربہ بری طرح سے ناکام ثابت ہوا، اس لیے اب اس پہ دہرانا حماقت ہے۔ کتاب موجود ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو وہ شخص اپنے مرنے کے قریب کہہ کے چلا گیا، تو نظر آتا ہے کہ اس شخص کو اسلام کے متعلق وہ یقین رہا ہی نہیں تھا۔ جب یہ چیز باقی نہ رہے تو پھر یہ چیزیں تو آ ہی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب اپنے اپنے طور پر رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ یہ ہے پس منظر، اور اس کی تائید وہ لاتے ہیں اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آیت کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے، یعنی مسلمان، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، تابعین ہوں، یہ ستارہ پرست ایک قوم تھی جیسے مجوسی، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے خدا کے ہاں، ان پہ کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں وہ کہتے یہ ہے کہ عیسائی رہے، کوئی یہودی رہے، مسلمان رہے، مجوسی رہے، بس اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، نیک عملی کی زندگی ہو تو بس پھر یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عملی کی زندگی جسے آپ یہ چند اخلاقی چیزیں کہی ہیں، آپ نے چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ دو، ظلم نہ کرو، اس کے لیے یہ شرط بھی جو ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اس کی بھی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک باہریہ یہی کچھ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، استبداد نہیں کرتا، اس کا اجر کیوں نہ ہو؟ یہ بھی شرط کیوں ضروری تھا؟ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہونا کیا ضروری ہو گیا؟ یہ خدا پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ یہ آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیا خدا اس لیے اس کو اس کا اجر نہ دے گا کہ تم نے مجھے مانا کیوں نہیں تھا؟ تعلق کیا ہے ان چیزوں کا؟ اگر اتنی سی بات ہے تو یہ شرط بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ یہ جو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ صاحب خدا پرستی اور نیک عملی، خدا پرستی بھی کیوں اس کے اندر؟ یہ نیک عملی ٹھیک ہے پھر تمہارے تصور کے مطابق؟ نظر بظاہر آپ دیکھیے کہ یہ چیز یوں بڑی معقول سی نظر آتی ہے۔ بنیادی غلطی اس میں برادران عزیز وہی ہے جو میں برسوں سے دہرائے چلا آ رہا ہوں کہ اسلام کو ایک مذہب سمجھ لیا گیا۔ مذہب کے تصور کی روح سے یہ سب باتیں تھیں۔ مذہب ہے کیا؟ انفرادی طور پر اپنے طور پر آپ کچھ کر لیں، انفرادی طور پر اپنے طور پر آپ کی نجات ہو جائے۔
نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کے لیے کوئی خارجی ثبوت تو کسی کے پاس ہے نہیں. یہ تو محض ایک عقیدے کی چیز ہے. میں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لوں، اس طریقے سے یہ فلاں رسوم ادا کر لوں، یہ کلمات زبان سے ادا کر دوں، اس کا مجھے ثواب ملے گا، ثواب ملنے کے بعد میری نجات ہو جائے گی. ساتھ ہی میرے پڑوس میں ایک ہندو بیٹھا ہوا، وہ کہے کہ صبح کے وقت اٹھ کے میں اگر شیو جی کی مورتی کے سامنے کچھ پھول چڑھا دوں، کچھ گھنٹی بجاؤں، کچھ منتر، کچھ اشلوک، کچھ اس کی عقیدت کے شردا کے اس کے چرنوں میں پھول چڑھا کے کچھ منتر کا الاپ کر لوں، اس طرح سے مجھے ثواب مل جائے گا. یہ پن کی باتیں ہیں، میری مکتی ہو جائے گی. عیسائی اپنے گرجا میں اپنی سیلویشن کے لیے یہ کچھ کر دے گا، ہندو اپنے مندر میں کر دے گا، مسلمان مسجد میں یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کر دے گا. یہ جو نجات کا تصور انفرادی ہے آپ کے ہاں، مذہب کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ عقیدے کا نام ہے، اس بنا پہ لیا جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. اپنے اپنے طریقے پہ جس طور پہ کسی نے کچھ کر لیا، اپنے ذہن میں اس نے سمجھ لیا کہ میری نجات ہو گئی. اسے غور سے سنیے کہ اس نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ میری نجات ہو گئی. اس بات کا ثبوت نہ مسلمان کے پاس ہوتا ہے نہ ہندو کے پاس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے نجات ہوتی ہے اور ویسا کرنے سے نجات نہیں ہوتی. اسے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. کوئی شخص اپنے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا ساری عمر میں کہ مجھے یقین ہے کہ میری نجات ہو گئی. ارے ثبوت کیا ہے تمہارے پاس نجات ہو گئی؟ ثبوت پھر ایک عقیدہ ہے کہ پہلے عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں یوں کر لی جائیں، نماز وقت پہ پڑھ لی جائے، روزے رکھ لیے جائے، یا ہندوؤں کے ہاں یہ کہ بھکتی کر دی جائے ایشور کی، پرماتما کے لیے یہ کچھ کیا جائے، اس قسم کے رسومات ادا کر لی جائیں، یہ کام کر لیے جائیں. وہ اپنے ذہن میں اس عقیدے کے ماتحت سمجھتا ہے نجات مکتی ہو گئی، یہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے نجات ہو گئی. نہ ثبوت اس کے پاس ہوتا ہے نہ اس کے پاس ہوتا ہے. دوسرے کو پر ثابت کرنا تو ایک طرف، اپنے متعلق بھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے میری نجات ہو جاتی ہے. لہذا مذہب میں جب صورت یہ ہو تو وہاں تو یہ بات بڑی خوش آئندی نظر آتی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پر اچھے کام کر لیے، ایشور پرماتما کو، خدا کو، گاڈ کو مان لیا، اس سے نجات ہو گئی. تو بنیادی چیز تو یہ ہوئی کہ کیا مذہب یہی کے لیے آتا ہے؟ اسی چیز کا نام مذہب ہے. مذہب تو اسی لیے ہے اور اسی چیز کا نام ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع سے آج تک عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، خدا کی طرف سے مذہب نہیں ملتا، خدا کی طرف سے دین ملتا ہے. اور دین کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا ہو. پہلے دن سے الدین ہی ملتا چلا آ رہا. ہر نبی کو الدین ہی ملا تھا. اس نبی کے جانے کے بعد اس الدین میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوئی، اس کے پیغام میں تحریف ہوئی، اسے بھلا دیا گیا، اسے مٹا دیا گیا، وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہا. انسانی خیالات کا مجموعہ جو بعد میں بنا اس کا نام مذہب رکھا گیا، جس کا ترجمہ ریلیجن کیا گیا. اس کے بعد پھر ایک نبی آتا گیا. وہ نبی کیا کرتا تھا؟ وہ پھر اب دین کو لے کے آ جاتا تھا جو اس مذہب کے خلاف چیلنج ہوتا تھا. وہ اس پہلے نبی کے دین کو جو مسخ کر کے مذہب کی شکل دے دی جاتی تھی، وہ اس مذہب کی شکل کے خلاف ایک چیلنج ہوتا تھا. اسے مٹا کے پھر الدین کو نصب کرتا تھا. پھر الدین آ جاتا تھا، پھر لوگ وہی کچھ اس کے ساتھ کرتے تھے. پھر ایک اور رسول آ جاتا تھا، پھر وہ الدین دے جاتا تھا. تو ہوتا پھر یہ رہا کہ الدین تو اس نبی کی زندگی میں تھوڑے سے وقت کے لیے سامنے رہتا، اور اس کے بعد اسی نبی رسول یا اس دین کے نام لے آئے ایک مذہب کو وضع کر دیتے، نسبت اس کی اسی رسول کی طرف کرتے، نسبت اپنی انہی کتابوں کی طرف کرتے، لیکن دین کی جگہ اپنا تراشیدہ مذہب اختیار کر لیتے. اور یہ ہے وہ مذاہب کے جن کی نسبت بھی
رسولوں کی طرف ہوتی ہے، بانیان مذاہب کی طرف ہوتی ہے، خدا کی طرف سے عطا کردہ یہ بتایا جاتا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی اب دین آیا، اس نے آگے بھی وہی کیا۔ یہ الدین کسی ایک مذہب کے خلاف چیلنج نہیں ہوتا تھا، یہ نفس مذہب کے خلاف چیلنج ہوتا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کو بگاڑ کے مذہب بنا دیا گیا ہے، یہ ان کو مٹا کر ان کی جگہ الدین کو ثبت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں مذہب کے خلاف چیلنج۔ دین کرتا یہ تھا۔ آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، حضور تشریف لے گئے، اور آپ کی تشریف براری کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے بھی وہی کچھ کیا جو پہلے اہل دین کیا کرتے، پھر یہ مذہب کے اندر تبدیل کیا، پھر اسلام مذہب بن کے رہ گیا۔ لیکن مسلمانوں میں اور دیگر اہل مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ تھا کہ باقی اہل مذاہب میں سے کسی کے پاس خدا کا وہ ضابطہ جو الدین جس کے اندر ہوتا تھا، خدا کی وحی، خدا کی کتاب اپنی اصلی غیر محرف شکل کے اندر دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی، اور اسلام کا ضابطہ دین جو خدا کی طرف سے ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حرفاً اپنی اصلی منزہ غیر محرف شکل کے اندر آج تک موجود ہے۔ یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ باقی اہل مذاہب اگر آج چاہیں بھی کہ وہ مذہب کی جگہ الدین اپنے ہاں رائج کر لیں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ الدین جو ان کے بانی مذہب کو یا ان کے رسول کو ملا تھا وہ تو کسی جگہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ وہ چیز نہیں کہ جو ہم مسلمان یا اسلام ماننے والے اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتاب مبینہ آسمانی کتابوں میں تمام مذاہب عالم کی کتابوں کی تاریخ لکھ کر یہ بتایا ہے، ان کے اپنی زبان سے اس کا اعتراف، خود وہ اہل مذاہب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے مذہب کی اصلی کتاب موجود نہیں ہے، اور وہی غیر اسلام جو لوگ ہیں محققین اور مورخین، وہ اس کے ساتھ وہ اس کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں واقعی دنیا میں موجود ہے۔ لہذا قرآن کو دین ماننے والوں کا یہ دعویٰ کہ خدا کی طرف سے دیا ہوا دین صرف اس کے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے، ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی شہادت تاریخ دے رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری اپنا ہی پانڈا سلاؤں دیا گئی ہے، قسم گوئے کہ دو من ترشس، ہر دکاندار یہ کہتا ہے کہ صاحب اصلی کھرا مال یہاں ملے گا، باقی دکانوں کے اوپر صاحب جاپانی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ علم، تاریخ، بصیرت، فکر کی دنیا کا ایک فیصلہ ہے کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ کتاب اپنی اصلی شکل کے اندر قرآن کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تاریخ کی شہادت ہے۔ لہذا اگر یہ مسلمہ مان لیا جائے کہ دین وہی ہے سچا کہ جو خدا کی طرف سے ملا تھا، تو اس کا اگلا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو دین ملا تھا وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور ہے نہیں، ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ لہذا پہلی اگر چیز مان لی جائے کہ دین سچا وہی ہے جو خدا کی طرف سے ملا تھا، تو اگلا نتیجہ جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب قرآن کے علاوہ پھر اب دین اور کہیں ہے نہیں۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ باقی اہل مذاہب اگر یہ کہیں کہ نہیں صاحب مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں، تو وہ ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے، کیونکہ وہاں تو الدین ہے ہی نہیں، وہاں خدا کی کتاب وہ ہے ہی نہیں جس کے اندر الدین تھا۔ جو بھی ان کے پاس ہے انسانی خیالات کے مجموعے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر قرآن کو ماننے والا یہ کہے کہ الدین صرف اس کتاب کے اندر ہے، تو اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اپنے دین کو سچا کہتا ہے باقیوں کو جھوٹا کہتا ہے، بلکہ ایک علمی اور تاریخی شہادت کا بیان ہوگا یہ
یہ ہے وہ مغالطہ جو یہ لوگ دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ صاحب تمام مذاہب خدا کی طرف سے ملے تھے، ایسا کہ ابوالکلام آزاد نے لکھا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک قوم کو دیا گیا ہو اور دوسری کو نہ دیا گیا ہو۔ بالکل صحیح ہے، یہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جس کے اندر ہم نے اپنا ہدایت دینے والا نہیں بھیجا۔ دنیا کی ہر قوم میں، ہر ملک میں خدا کی طرف سے ہدایت دینے والے انبیاء کرام آئے، یہاں تک تو یہ صحیح ہے۔ لیکن مغالطہ وہاں آگے چل کے ہے کہ یہ اپنے وقت کے اندر ان کو ملا تھا الدین۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ جو الدین ان کو ملا تھا وہ کہیں ہے بھی کسی کے پاس موجود آج؟ اگر کسی اہل مذہب کے پاس وہ الدین موجود ہے جو ان کے بانی مذہب کو خدا کی طرف سے ملا تھا تو وہ پیش کرے دنیا میں۔ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں کہیں ہوگا تو اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہوگا دین کے اعتبار سے، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں اور۔ لہذا یہ کہنا کہ صاحب مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ اب دین اسی کے اندر ہے تو یہ تو اس کی بڑی تنگ نظری ہے۔ تنگ نظری نہیں ہے، ایک حقیقت کا اعلان ہے، تاریخ کی شہادت کا بیان ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ دعوت اس کی صداقت کا ثبوت تو شہادت تو وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو دین کو، قرآن کو دین نہیں مانتے ہیں، خالص تاریخی طور پہ بھی وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہی کتاب ہے کہ جو اپنی اصلی شکل میں اہل مذاہب کے ہاں سے موجود ہے، کسی اور کے پاس اپنی اصلی کتاب موجود نہیں ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ الدین مذہب نہیں ہوتا، اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے طور پر ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ ہاں صاحب میری نجات ہو گئی تو ٹھیک ہے میں مذہب کا سچا پیراو بن گیا۔ دوسرے کے متعلق میں نے فیصلہ کیا کہ یوں کرنے سے اس کی نجات نہیں ہوئی تو وہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنم چلا گیا، کیوں جی میں نے تو کہہ دیا۔ یعنی اپنے متعلق میں نے کہہ دیا کہ میری نجات ہوگی تو اس کا ثبوت کیا ہے، اس کے متعلق میں نے کہہ دیا جہنم میں گیا تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو میرا عقیدہ ہے، تو عقیدہ تو سند نہیں ہو سکتی، یہ سوال نہیں۔ اس لیے مذہب کی دنیا کے اندر سر فتبل ہوتی ہے، دین میں سر فتبل کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ دین کا مطمع نجات صرف آخرت کی نجات نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر ایک نظام تمدن، نظام تہذیب، نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، ایک نظام دیتا ہے وہ اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے۔ اور دعویٰ یہ ہے اس کا کہ انسانیت کی جتنی مشکلات ہیں ان کا حل اس نظام کے اندر ہے جو الدین دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نظام میں نہیں مل سکتا۔ دعویٰ سن لیا آپ نے، اس کا ثبوت اب اعتقادی نہیں ہے، ثبوت اس کا یہ ہے کہ علمی اور نظری طور پہ آپ چاہتے ہیں تو یہ جو نظام ہے اس کی جتنی بنیادی اصول ہیں ان کو آپ پرکھ کر دیکھ لیجیے، اور اگلا ثبوت یہ ہے کہ اسے عملاً متشکل کر کے دیکھ لیجیے۔ اور تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جب یہ متشکل ہوا تو اس نے کس قسم کے نتائج پیدا کیے اسی دنیا کے اندر، محسوس نتائج، مرئی نتائج، پرسپٹیبل ریزلٹ، تاریخی شہادت کی بنیاد کے اوپر وہ نتائج یہ تمہارے سامنے ہے۔ تو جب دعویٰ یہ ہو تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب میں اپنے دین کو، مذہب کو سچا کہتا ہوں، اپنے کو سچا کہتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ ایک نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کو متشکل کر کے دیکھ لو، اگر اس کے وہ نتائج نکلتے ہیں تو وہ سچا ہے، وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے وہ جھوٹا ہے، اور جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اگر وہ کسی اور نظام سے بھی مرتب ہو سکتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نظام یکساں ہیں، اور اگر وہ کسی اور نظام سے نہیں ہو سکتے اسی ایک نظام سے ہوتے ہیں تو پھر تو کہنا پڑے گا کہ واقعی یہ نظام افضل ہے، یہ ہے الدین۔ اس سے پہلے تو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آ جاتی، ہمارے دور میں یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ ایک دین ہے کمیونسٹ کا، میں الدین نہیں کہہ رہا، الدین تو ایک ہی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، دین کے معنی نظام زندگی، کمیونزم ایک دین کی حیثیت سے وہ پیش کرتے ہیں نظام زندگی، کیپیٹلزم بھی ایک اس کے مقابلے میں دوسرا دین ہے نظام زندگی۔ ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اعتقادی نہیں ہے،
کمیونسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس نظام کو ہم نے متشکل کر کے دکھا دیا، اس کے نتائج دیکھ لیجئے۔ اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں اس نظام کو متشکل کیے ہوئے ہیں، اس کے نتائج دیکھ لیجئے۔ اب کسی شخص کا یہ کہنا کہ صاحب کمیونزم بھی صحیح ہے، کیپٹلزم بھی صحیح ہے، حماقت ہے۔ ان دونوں میں کوئی موازنہ کیجیے، ان کا ایک تقابل ہوگا۔ یہ تو ضدین ہے، یہ تو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے، کنٹراڈکشن ہے ان کے اندر۔ تو دو سیلف کنٹراڈکٹری چیزیں، باہم متضاد چیزیں، دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی ایک نتیجے میں پہنچنا ہوگا۔ جمہوریت اور ملوکیت یہ دو دین ہیں، یہ دو نظام سیاست ہیں۔ جمہوریت کے نمبردار یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہے جو انسانیت کو سود کرتا ہے، اس کے مقابل میں پہلے ملوکیت یا آج ڈکٹیٹرشپ سمجھ لیجیے، نازیزم یا فیشزم کی ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں صاحب یہ نظام ہے جو انسانیت کے لیے صحیح نتائج پیدا کرتا ہے، تو فیصلہ اعتقاد کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں نظام جہاں عملاً متشکل ہوں، وہ نتائج کیا پیدا کرتے ہیں، وہ نتائج یہ بتا دیں گے کہ ان میں سے کس نظام کا دعویٰ سچا ہے اور کس نظام کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسے کہیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا دین سچا ہے اور کون سا دین جھوٹا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مذہب کی دنیا کے اندر تو کوئی فیصلہ کن معیار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوتا، کوئی خارجی معیار نہیں ہوتا اس میں۔ ایک سبجیکٹو عقیدہ ہے، ذہنی طور پہ آپ یوں مانتے ہیں، دوسرا یوں مانتا ہے، اور دین میں معیار خارجی ہوتا ہے، اور معیار ہوتے ہیں وہ نتائج جو اس دین سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تھا وہ معیار پرکھنے کا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین سے بار بار کہتے تھے، قل یا قوم لگو علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ تم اپنے اس دین کے مطابق، اپنے نظام کے مطابق، جو تمہارا یہ روش ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ صحیح نظام زندگی ہے، تم اس کے مطابق کام کرتے جاؤ، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تم اسے اپنے عملاً متشکل کرو۔ میں چاہتا صرف یہ ہوں کہ مجھے اس دین کو اپنے یہاں متشکل کرنے دو، اس میں تم انٹرفیئر نہ کرو۔ یہ انقریب تم جان لو گے کہ ان میں سے کون سا وہ دین ہے، کون سا نظام ہے وہ جو صحیح نتائج جس کا یہ مدعی ہے وہ پیدا کرتا ہے، بات صاف ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریگمیٹک ٹیسٹ جو ہے، نتائج سے کسی دعوے کی تصدیق یا تکذیب کا ثبوت بہم پہنچانا، یہ دین میں ممکن ہے، مذہب میں نہیں۔ مذہب کے سارے نتائج آخرت پہ چھوڑ دیتے، وہاں سے نہ کوئی پلٹ کے آیا، نہ کسی نے آ کے بتایا، نہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مدار سارا انفرادی عقیدے پہ ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی جس طرح سے جی چاہے ہوتا بسر کیجئے، وہاں جا کے آپ کی نجات و سعادت۔ دین کہتا ہے یہاں کی زندگی کس طرح سے بسر کی جائے گی، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نظام کے تابع آپ زندگی بسر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انسانیت جس جہنم میں مبتلا چلی آ رہی ہے اس سے اس کا چھٹکارا ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی تمہاری جنت کی زندگی ہوگی۔ اور کیونکہ یہی زندگی آگے چلتی ہے، جس کی یہاں کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بھی جنت کی زندگی ہوگی۔ وہ اس زندگی کو یہاں سے الگ نہیں کرتا، وہ یہاں کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ تو معیار جو ہے یہاں کے نظام کے نتائج ہو گئے معیار دین کے اندر۔ اب یہ چیز تو کہی جا سکتی ہے کہ مذاہب سب سچے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ادیان سب سچے ہیں۔ نظام حیات کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب بہت اچھا، ان کو عملاً متشکل کر کے دیکھ لیجیے۔ یہ سائنٹیفک پروسیس ہے۔ سائنٹسٹ اپنے فارمولے کے متعلق کہتا یہ ہے کہ اس کے یہ نتائج مرتب ہوں گے۔ اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ لیبارٹری ہے، ٹیسٹ ٹیوب ہے۔ تو کہتا ہے اس کے مطابق وہاں تم بیٹھ کے یہ کچھ کر کے دیکھ لو، دیکھو تو صحیح، اس کے بعد پھر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے یا نہیں مرتب ہوتا۔
تو دو متضاد فارمولے تو بیک وقت ہی نہیں ہو سکتے میرے بھائی. دو اگر متضاد فارمولے کے دعویٰ کرنے والا ایسا کرتے ہیں تو لیبارٹری دونوں میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کر دے گی. لہذا یہ کہنا حماقت ہوگا کہ سائنس کے دو متضاد فارمولے بیک وقت سچے ہو سکتے ہیں. دین تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، یہی اس کا معیار ہے. لہذا یوں کہیے کہ یہ اتفاق ہے کہ ہم ان گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جن گھروں کے اندر قرآن اپنی شکل میں اصلی شکل میں موجود ہے. لہذا ہماری یہ پوزیشن ایڈوانٹیجز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے، اگر کہ یہ چیز بھی ہمارے ہاں اب میں عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے. ثابت ہم بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ دین اس قرآن کے اندر جو ہے، قرآن غیر محرف شکل میں ہمارے پاس ہے. دین جس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہی سچا ہے، وہ تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. ہم بھی مذہب کے پیراؤ ہیں، دین تو ہمارے یہاں بھی عملاً متشکل نہیں ہو رہا. فارمولہ ہمارے یہاں بھی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کے اندر نہیں آ رہا. اس لیے ہم بھی دنیا سے جو گفتگو کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ روز مناظرے، روز مباحثے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے. اب تو خیر یہ چیز کم ہو گئی، یہاں وہ ہندو عیسائی رہے نہیں، اس لیے مناظرے بھی آپس میں ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں دیوبندیوں سے، بریلویوں سے. لیکن بہرحال یہ جو مناظرے اور مباحثے ہمارے ہوتے تھے دوسرے اہل مذاہب سے، وہ ہوتے کس بنا پہ تھے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو مذاہب میں سے ایک مذہب تسلیم کر لیا ہوا، اور یوں ہی آپ نے اپنے آپ کو ایک مذہب کا حامل کہا. آپ کے پاس کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکے کہ نجات اسی سے ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی ہے. دین کی سطح پہ گفتگو کیجیے تو اس وقت آپ کا تقابل ہندو مت یا عیسائیت کے مذہب سے نہیں ہوگا. اسلام جو دین ہے اس کا موازنہ کرنا ہوگا تو کمیونزم سے کرنا ہوگا، کیپٹلزم سے کرنا ہوگا، ڈیموکریسی سے کرنا ہوگا، ڈکٹیٹرشپ سے کرنا ہوگا. یہ جو دنیا میں ادیان ہیں ان کو آپ باطل کہہ دیجیے، اب دین نہیں ہے وہ، لیکن آپ کو ان کا جو مقابلہ کرنا ہوگا تو کسی نظام زندگی سے مقابلہ کرنا ہوگا. بنیادی غلطی ہماری یہ چلی آ رہی ہے 1000 برس کہ ہم خود اسلام کو مذہب کی صف کے اندر لے آئے ہوئے ہیں. اور جب آپ مذہب کی صف میں لے آئیں گے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی اس قسم کا آبجیکٹو سٹینڈرڈ نہیں ہوگا کہ آپ یہ حتمی طور پر ثابت کر دیں علی رؤوس الاشہاد کہ صداقت اسی کے اندر ہے، دوسرے کے اندر نہیں ہے. صداقت کے معنی ہوں گے نجات، اور نجات میں نے عرض کر دیا وہ تو ایک ذہنی عقیدے کا نام ہے. خارج میں آپ اسے ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی غلطی میرا برادران عزیز. اور وہ تمام انبیاء کرام کو وہی دین تھا جو شروع سے آخر تک ملتا چلا آیا. دین پر عمل کرنے کے طریقے جو تھے وہ مختلف زمانوں میں مختلف احوال و ظروف کے تابع ان میں تو تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن اب دین اپنے اصول کے اعتبار سے ایک ہی تھا اور خدا ہی کی طرف سے ملتا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے ملتا تھا، دنیا کی ہر قوم کو ملا. 42/13 42/13-14 شرع لکم من الدین، اب دین کا راستہ خدا نے جو دکھایا، ما وصى بہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیشہ یہ ابتدا کرتا ہے سلسلہ انبیاء کرام کی قرآن. پہلے نبی کا ذکر کیا اور اس کے بعد والذی اوحینا الیک، آخری نبی کا ذکر کیا کہ پہلے نبی کو بھی وہی اب دین دیا، اور یہ جو تم پر وحی کیا جاتا ہے یہ بھی وہ، اور درمیان میں وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ان تمام انبیاء کو یہی کچھ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ان اقیم الدین، کہا یہ گیا کہ یہ جو الدین ہے، یہ نظام زندگی جو تمہیں وحی کی ضرورت کی روح سے ملتا ہے، اب یہ دیکھیے اس کے متعلق کہا کیا؟ اقیم، اس کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو اس کو. اب یہ اعتقادی اور ذہنی بات نہ رہی، اس لیے کہ اس کے تو نتائج ہی اس صورت میں برآمد ہونے تھے جب اس کو قائم کیا جاتا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یاد رکھو اس میں تفریق کسی قسم کی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ الدین تو ایک ہے، فرق نہ کر لینا اس کے اندر.
فرق کرنا کیا ہوگا؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، خدا کے دین کے اندر اور اصول زندگی میں لا دینے والے اپنی طرف سے، ان پر یہ بات بڑی گراں گزرے گی جو تم یہ کہو کہ صاحب صداقت اسی کے اندر ہے، ان کے اندر نہیں ہے جس میں انہوں نے آمیزش کر دی تھی اپنے خیالات کی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، یہ تو خدا کا قانون ہے، اس کے مطابق وہ اس کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ مظاہر کیسے بن گئے؟ ہر دین لانے والے کے بعد اس کے جو فالوورز تھے، متبعین تھے، انہوں نے باہمی ضدوں کی بنا پر اپنے مفاد کی خاطر اس کے اندر اختلاف پیدا کر دی۔ بات کتنی واضح ہو، یہ جو تھے اختلافات، قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ رہا وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا 2/106 2/106۔ کہتا ہم کرتے یہ تھے کہ اب دین بھیجتے تھے، اس کے بعد یا تو حوادث ارضی و سماوی کی وجہ سے یا خود لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ تو ایسا تھا جو مٹی جایا کرتا تھا، باقی نہیں رہتا تھا، کچھ حصہ ایسا تھا جس کے اندر وہ تعریف کر دیتے تھے، پھر ایک اور رسول آ جاتا، کرتے پھر ہم یہ کہ جو حصہ مٹ گیا ہوتا اور اس کو اسی طرح سے باقی رکھنا مقصود ہوتا، اس جیسا ہی حصہ اور ہم دے دیتے وہی کے ذریعے سے، جتنا حصہ اس میں ایسا تھا جو صرف وقتی طور پہ رکھنے کے قابل تھا، یعنی وہ طریقے، وہ انداز، وہ طرز جس سے وہ دین قائم ہوتا ہے، اس میں سے بھی بیشتر حصہ وہی کے ذریعے سے ملتا تھا۔ اس سے بہتر طریقہ اگر اس دور کے لیے ضروری ہوتا تو ہم وہ دے دیتے، اور اس طرح سے دوسرا نبی آ کر پھر اسی دین کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا انداز رہا ہے وہی کا، کہ ہر نبی اپنے پہلے نبی کی اصلی تعلیم کو لے کے آتا، اور اگر کوئی چیزیں پہلے نبی کے یہاں ایسی تھی جو صرف وقتی طور پہ ملی تھی، اس سے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق جو چیزیں ملنی تھی وہ اس کی جگہ سبسٹیچیوٹ کر جاتا، یہ پھر اب دین قائم ہو جاتا، یہ پھر چلا جاتا۔ پھر قرآن نے یہ بتایا کہ کتب سابقہ کے اندر ان کتابوں کے ماننے والوں نے تعریف کتنی کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ 11/111 11/111 ہم نے کتاب دی موسیٰ کو اور اس کے متبعین نے اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیے۔ دوسری جگہ اس کے متعلق کہا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُّوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ 5/13 5/11 کہ ان لوگوں نے 5/13 ان لوگوں نے جو وحی دی تھی اس کا کچھ حصہ تو فراموش ہی کر دیا اور باقی حصے کے اندر تحریف کر دی، بدل دیا اسے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے یہ دعوی۔ پھر ایک جگہ ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ 2/89 تو تباہی ہے ان لوگوں کو کہ اپنے ہاتھ سے کچھ وہ لکھتے ہیں اور پھر کہتے یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی جو وحی تھی وہ یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن خود یہ شہادت دے رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو جو الدین دیا تھا، جو الکتاب دی تھی، ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے بعد میں تحریف کیا، تبدیلیاں کی، اختلافات کیے، بہت سا حصہ جو تھا محو ہو گیا، فراموش کر دیا، اور اس طرح سے آگے آتے آتے بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ اس دور میں نازل ہوا کہ جب زندگی کے مستقل اصول اور اقدار مکمل شکل میں، آخری شکل میں اس کتاب کے اندر درج کر دیے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 6/116 6/116 تیرے خدا کی باتیں صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئی، کوئی ان میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ دو باتیں قرآن میں آ گئی،
کہ دین تکمیل تک پہنچ گیا اور غیر متبدل ہو گیا، اب اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور دوسری جگہ یہ کہہ دیا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تین باتیں آ گئی، دین مکمل ہو گیا قرآن میں، جو کچھ اس میں دیا گیا ہے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہی چیز ختم نبوت میں دلیل ہے، اور تیسری چیز یہ کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، محفوظ، مکمل، غیر متبدل، اور یہ دعویٰ دنیا میں کسی اہل مذہب کو نہیں۔ یہ عجیب چیز ہے کہ جس شکل میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں ان میں کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ تکمیل ہو گئی ہے اس کے اندر دین کی، ان میں سے کسی میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اور ان کے دعوی کو تو چھوڑیے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اب تو تاریخی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ خود اہل مذاہب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اصلی ہے، جو ہمارے نبی کو ملا تھا یا ہمارے بانی مذہب کو ملا تھا۔ قرآن کے محفوظ ہونے کا کی شہادت تاریخ دے رہی ہے، اور جو قرآن کو خدا کی طرف سے دیا ہوا وحی کا ضابطہ مانتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ مکمل ہے، یہ غیر متبدل ہے، اس کی شہادت کہ یہی اب الدین ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا اس کا ٹیسٹ پریگمیٹک ہو گیا، حفاظت کی شہادت تو تاریخ دیتی ہے، یہ کہ یہی نظام زندگی ہے جس کے مطابق انسانیت کی مشکلات کا حل ہوگا، اس کا ثبوت اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جس قوم کا جی چاہے اس کو اپنے ہاں قائم کر کے دیکھ لے، اس نظام کو عملاً رائج کر کے دیکھ لے، اور اس نے خود بتایا ہے کہ یہ رائج کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور وہ ایسے نتائج ہیں کہ جو ذہنی نہیں ہے کہ تمہیں کیف ملے گا، ایک سرور ملے گا، آسمانوں کی سیر کرو گے یہاں بیٹھے ہوئے، جلوہ ربانی کی تابانیاں تمہارے یہاں تنویر آسمانی پیدا کر دے گی، قطعاً نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ نظام قائم کرو، کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، تو سیدھی سی بات ہے، یہ نظام قائم کرو، کوئی انسان کسی دوسرے سے انسان کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اس قدر محسوس مت آئے گی، وہ آخرت کو اٹھا رکھنا تو ایک طرف رہا، میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ذوق ہی میں نہ شناسی باخدا تانا چشی، اس شراب کے نشے کی کیفیت تو جبھی معلوم ہو سکتی ہے کہ خود پیو، پینے والے کا نشہ جو ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا دوسرے کو کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مذہب کی فریب انگیزیاں ہیں، یہ ساری چیزیں تصوف کی سحرکاریاں ہیں۔ الدین اپنے نتائج ہتھیلی پہ سر سے جما کے بتاتا ہے کہ یہ نظام قائم کرو، کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو۔ یہ نظام قائم کرو، کسی انسان کے شرف انسانیت میں قطعاً ذرا سی بھی تذلیل نہیں ہوگی۔ یہ نظام قائم کرو تو ہر شخص کے مدارج معاشرے کے اندر اس کے اعمال و کردار و اخلاق کی روح سے قائم ہوں گے، کوئی اور معیار نہیں ہوگا۔ یہ نظام قائم کرو تو پیدائش کی روح سے ایک بچے اور دوسرے انسانی بچے میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ کیا ان نتائج کا تعلق محض اعتقادات سے ہے؟ کیا اس کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب یہ بھی سچا دین ہے اور وہ ہندوؤں کا بھی سچا دین ہے جس میں پیدائش کی روح سے 4 ورن مسلم مانے جاتے ہیں؟ براہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا براہمن ایشور کے سر سے پیدا ہوا، ساری عمر دوسروں سے خدمت لینے والا، حتیٰ کہ ان کے دھرم کی یہ چیز ہے کہ اگر کسی عورت کے 10 خامد بھی کیوں نہ ہوں، یہ ان کا شلوک ہے وید کا، براہمن اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ براہمن کی ہو جائے گی، اس لیے کہ براہمن کا درجہ تو اتنا بڑا ہوا۔ شودر پیدا اس لیے ہوتا ہے پیدائش کے اعتبار سے کہ وہ ان 3 ورنوں کی خدمت کرے، وہ اس سڑک پہ نہیں چل سکتا جس سڑک کے اوپر براہمن چل سکتا ہے۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ نظام زندگی اور یہ نظام زندگی کہ 2 انسانی بچے پیدائش کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، تکریم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں نظام جو ہے یہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں؟ بجا تمام مذاہب میں عالمگیر سچائیاں پائی جاتی ہیں، کہہ دیا آزاد صاحب نے،
تمام مذاہب سچے ہیں اپنی اپنی جگہ کے، ٹھیک ہے، پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سی بات ہی صرف لے لیجیے، کیا یہ دو چیزیں بجا کے وقت سچی ہو سکتی؟ کیا یہ چیز کہ راجا جو ہے ایشور کا اوتار ہے اور اس کا ہر حکم خدا کے حکم کی طرح ماننا ہوگا، یہ نظام زندگی اور یہ نظام زندگی کہ وامرہم شورا بینہم، یہ اپنے معاملات جو بامی مشاورت سے طے کریں گے اور کسی شخص کو حق حاصل نہیں، خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ اپنا حکم دوسرے کے اوپر چلائے۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ دونوں نظام یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی وقت میں ان دونوں کو سچا مانا جا سکے گا؟ کیا یہ نظام زندگی کے ساتھ رزق کی بست و کشاد اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، تو جس کو چاہے لاکھوں دے، جس سے چاہے سب کچھ چھین لے، جس سے وہ چھینتا ہے وہ بھوکا مرے محتاج ہو، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شکایت کا حرف بھی زبان پہ لائے، اور اس کے مقابلے میں یہ نظام زندگی کہ یہ تمام چیزیں جتنی ہوتی ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کا، خدا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں نظام بجا کے بعد سچے ہو سکتے ہیں؟ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں مذاہب کا کیا ذکر ہے؟ دنیا میں کوئی داڑیا بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا کرو، فریب دیا کرو، گناہ کیا کرو۔ مذاہب کی بھی کیا شرط ہے؟ خدا پرستی کی کیا شرط ہے اس کے اندر؟ یہاں یہ شرط کہ یہ جو تھا نظام، یہ اصول دین کے پیدائش کے اعتبار سے تمام انسانی بچے یکساں طور پر واجب التکریم ہے، یہ انسانوں کا بنایا نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، غیر متبدل ہے، کوئی انسان اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ ہے خدا پر ایمان کے معنی۔ سمجھ لیا عملاً تعلق کیا ہے خدا پر ایمان کا؟ اور جسے آپ آخرت پر ایمان کہتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت کے ایمان کے معنی ہے ہر عمل اپنا غیر متبدل نتیجہ برآمد کر کے رہتا ہے، وہی نہیں جا کر یہاں آخرت کے معنی مستقبل ہے، عمل کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ عمل کا مستقبل ہوتا ہے، وہ ہر عمل کی اپنی آخرت ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس کے بعد دیکھو آنے والا نتیجہ جو ہے، اسے کہتے ہیں آخرت، کہ واقعی وہ نتیجہ پیدا ہو گیا ہے جو نتیجہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ پیدا ہوگا۔ کیا ٹیسٹ ٹیوب نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ واقعی وہ چیز پیدا ہوئی جو فارمولے نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ ہے عزیزان من خدا پر ایمان، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ مذہب کی دنیا کو اس سے کیا تعلق؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، اس میں خدا پر ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ڈہری اگر سچ بولتا ہے تو کیا اس کو اگر ان کے نزدیک اجر یہی ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اجر کیا ہے؟ اجر عزیزان من ایک نظام زندگی ہے جس کے نتائج کا نام اجر ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ میں پوچھتا یہ ہوں، آپ دیکھیے تو صحیح، نظام سرمایہ داری کے اندر ایک شخص باپ سے کروڑوں روپے وراثت میں پاتا ہے، 4 فیکٹریاں اس کی ہیں، اس کے اندر 10,000 مزدور کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک ایک مزدور 10 روپے کما کے دیتا ہے، وہ اس میں سے 3 روپے اس کو دیتا ہے، باقی اپنے گھر لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک سبیل لگا دیتا ہے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے، کسی جگہ خیرات کے اندر 1000 روپیہ چندہ دے دیتا ہے، مسجد میں قالین بچھا دیتا ہے، کعبے میں پنکھے لٹکا دیتا ہے، بڑے نیکی کا کام ہے نا۔ کیا اس نظام کے تابع جو اس نے اپنے یہاں قائم کر رکھا ہے اس فیکٹری کے اندر، جہاں وہ 1000 آدمی کی محنت کی کمائی میں سے 7 روپے روز لے جاتا ہے، اس میں سے اگر اس نے 4 آنے دے دیے اس پنکھے اور خیرات کے کام میں، اسے نیکی کہیں گے آپ؟ میں ابھی بتاؤں گا قرآن کی روح سے، قرآن نے جھٹک کے رکھ دیا ہے اس تصور کو نیکی کے، لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب۔ یہ اپنے آپ کو فریب میں مت رکھو کہ نیکی یہ ہوتی ہے کہ منہ اس طرف کر لیا یا اس طرف کر لیا۔ ابھی آیتیں آتی ہیں آپ کے سامنے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں کہ آپ نے حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دی، کعبے کی تزئین و آرائش کا سامان پیدا کر دیا، اس کو نیکی سمجھتے ہو تم؟ نیکی یہ ہے کہ تم نے انسانیت کی منفعت بخشی کے لیے کیا کیا۔ مذہب اسے نیکی کہتا ہے، منہ طرف قبلہ شریف کے پکی کی، یہ نہ کہو تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی تو پھر نجات نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب۔ کیوں فریب دیتے ہو آپ نے آپ کو؟ وہ تو میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، رانگ نوشن آف مورالٹی نے تباہ کیا ہے دنیا کو۔ یہ جو برائیاں ہیں
اس سے تو کوئی بھی فریب میں نہیں آتا. کون اس کے فریب میں آئے گا جو یہ کہے گا کہ میں ہر جگہ فریب دیتا ہوں, ہر جگہ جھوٹ بولتا ہوں. یہ جو اخلاق کے غلط تصور ہے, نیکی کا غلط تصور ہے. اور قرآن نے یا الدین برادران عظیم جو کام کرتا ہے آ کر برائیوں کے متعلق کہنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. آپ دیکھیے قرآن نے کوئی لمبی چوڑی لسٹیں اس قسم کی نہیں کی. ضمن بات کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, فریب نہیں دینا چاہیے. ضمن اصل چیز وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ذہن میں نیکیوں کا غلط تصور قائم کر رکھا ہے یہ باطل ہے تصور. یم کو سب لرد ما ینفع الناس, بس ایک اصول ہے, بقا اسی عمل کے لیے ہے کہ جو نو انسانی کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے. کسے نظام زندگی کہتے ہیں, کسے ضابطۂ حیات کہتے ہیں. یہ ضابطہ ایک ہی ہو سکتا ہے, یعنی دو ضابطے, نو انسانی کے لیے منفعت بخش, نو انسانی کے لیے مضرت رساں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں یکساں سچے ہو سکتے ہیں؟ یا پوری عالم انسانیت کے لیے منفعت بخش اور کسی ایک گروہ, ایک خاندان, ایک گروپ, ایک قبیلہ, ایک قوم کے لیے منفعت بخش اور باقیوں کے لیے مضرت رساں, کیا یہ دونوں نظام یکساں ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب قرآن کریم کی طرف. یہ جو آیت تھی قرآن نے دی یہ اس مقام پہ آئی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی داستان چلی آ رہی ہے. بنی اسرائیل نے جہاں جہاں دھوکے کھائے تھے, جہاں جہاں ان میں تباہیاں آئی تھیں, ان کے وہ قرآن وجوہات بیان کرتا ہے. ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ بنی اسرائیل کی نسل میں پیدا نہ ہوا ہو. بنی اسرائیل کے نسل میں, یاد رکھیے یہودیت نسلی مذہب ہے, وہ صرف ایک نسل کے اندر محدود ہے. بنی اسرائیل نسبی طور پر ایک قوم ہے, وہ اپنے سے باہر شادی نہیں کرتے, اور کوئی غیر بنی اسرائیل کنورٹ ہو کر یہودی نہیں ہو سکتا. تبلیغی مذہب نہیں ہے وہ اس نسل کے اندر محدود ہے. اب یہ دیکھیے عقیدہ کہ ایک نسل جس میں اس نسل کے علاوہ کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا, یعنی نسل تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں دوسری نسل کا انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا, وہ تو پیدائشی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ عقیدہ یہ کہ جنت صرف ان کے لیے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. کتنی بڑی تباہی کا موجب ہے یہ عقیدہ, کتنا غلط ہے, کتنا فریب انگیز, کتنا خود فریبی پر مبنی ہے یہ عقیدہ. اور خود فریبی پر نہیں, اگر اس کو سچا مان لیا جائے تو بنی اسرائیل کے اس نسل کے علاوہ ساری انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کنڈم ہو گئی نا. اور پھر کسی انسان کے بس میں یہ نہ رہا کہ وہ نجات حاصل کر سکے, اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا, پیدا ہو سکتا نہیں ہے, جتنی مرضی ٹرین لا لے. آپ نے دیکھا کتنی بنیادی چیز قرآن نے کہا, کیا کہہ رہے ہو. اب دین جیسی چیز جو انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے خدا کی طرف سے ملتی ہے, اس کے متعلق یہ عقیدہ پیدا کر لینا کہ وہ ایک نسل کے اندر محدود ہے, اس نسل میں پیدا ہونے والا, اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ہاں, اس کی تو کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا, محض اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا جنت میں. اور جو ان کے ہاں پیدا نہیں ہوا ہے وہ لاکھ نیک عملی کی زندگی بسر کرے, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جہنم میں. کہا تم کیا عقیدہ لے کے آئے ہو؟ نے کہا یہ سب باطل ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. تمام عالم انسانی جو ہے اپنے نام وہ نصارہ لکھا لے, یہودی لکھا لے, مجوسی لکھا لے, مسلمانوں کے گھر میں بھی کیوں نہ پیدا ہو جائے, پیدائش کے اعتبار سے یہاں کوئی چیز نہیں ہے, نئے سرے سے اسے یہ کرنا ہوگا. اور ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. ہر شخص ان بنیادی حقیقتوں کے اوپر ایمان لے آئے. اور اس کے بعد اب دو چیزیں اس میں آئی ہیں ساتھ, کہا جائے گا کہ آمنا باللہ والیوم الآخر, کہا تو یہ دو ہی باتیں ہیں. وعمل صالحا کہا ہے. اب اس کی تشریح قرآن خود کرے گا کہ کیا ضابطہ زندگی یا الکتاب جسے ہم کہتے ہیں اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے بس, یا یہی چیز ہے. اور پھر ایمان لانا جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ان الذین آمنوا بھی آیا ہوا, یعنی یہود و نصارہ اور مجوس و صابئین تو ایک طرف رہے, وہ تو مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کہ پیدائش کے اعتبار سے جس مذہب والوں کے ہاں ہم پیدا ہو جائیں
اس کی نسبت سے ہمیں ایک اجر مل جائے گا. قرآن اس تصور کو کاٹتا ہے یہاں. انسیڈنس آف برتھ جو ہے یہ کوئی شے نہیں ہے, اس میں بچے کو اختیاری نہیں ہوتا. اس چیز کو معیار قرار دے دینا نجات و سعادت کا تم کہتی ہو کہ یہ کیا لغت بات ہے. کسی گھر میں کوئی پیدا ہوا ہو, اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ یہودی اور نصرانی اور صابئین اور مجوسی دوسری جگہ آیا ہے, سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت آئی ہے, وہ تو ایک طرف رہے, وہ تو ان الذین آمنوا کو بھی یہ کہتا ہے. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے والا بھی یہ اپنے ذہن میں کبھی تصور نہ لے آئے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری نجات تو ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. سوال یہاں یہ ہے نہیں. کسے باشد کوئی بھی ہو, کسی کے گھر میں پیدا ہو چکا ہوا ہو, اس کے لیے, ہر شخص کے لیے اپنے طور پہ ان صداقتوں پر ایمان لانا کیا, اس فارمولے کو صحیح سمجھنا, یہ ہے ایمان. عمل تو آگے شروع ہوتا ہے جا کے. اگر فارمولے کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا تو اس کو وہاں لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ ہی نہیں کرتا. اس کو مت ماری ہوئی ہے, وقت ضائع کروں میں اپنا. ایمان اسے کہتے ہیں برادران عزیز. کسی فارمولے کی صداقت پر یقین رکھنا, اور عمل صالح ہوتا ہے اس کو جا کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کرنا. یہ چیز ہے, ہر انسان کے لیے یہ بات کھلی ہے. اب یہ بات آئی میرے سامنے کہ کیا ایمان صرف یہ اللہ اور آخرت ہے؟ اس میں سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو بات تھی رسول پہ اور وہ کتاب پہ ایمان, تو اصل چیز تو الکتاب ہے. اصل میں خدا اور بندے کا تعلق عزیزان من اس وحی کی روح سے ہوتا ہے جو خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے, اور اس کے سوا کوئی اور تعلق نہیں ہو. الکتاب ہے اصل میں یہ. باقی جتنا قصہ ہے نا, خدا کی طرف سے ضابطہ ملنا, پہلی چیز یہ کہ کسی انسان کا وہ بنایا ہوا نہیں ہو سکتا, وہ غیر متبدل نہیں ہو سکتا. کسی انسان کا بھی کیوں نہ بنایا ہوا ہو, ہاں وہ افلاطون کا سا دماغ کیوں نہ رکھے, وہ آئنسٹائن کا بھی سائنسدان کیوں نہ ہو, تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے ہر انسانی خیال جو ہے اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو خدا کی طرف سے ملی ہوئی وہی جو ہے غیر متبدل ہو سکتی ہے. اس پہ میں کبھی پھر بات کروں گا. اللہ پہ ایمان کی یہ معنی, اور آخرت جسے میں نے کہا ہے اس پہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ محض اعتقادی شے نہیں ہے, یہ زندگی کے فارمولے ہیں جن کے نتائج مرتب ہونے ہیں. اب دیکھیے یہ کہ قرآن کی روح سے ایمان یہی ہے یا وہ الکتاب کے اوپر بھی ایمان کے لیے زور دیتا ہے. اصل چیز تو وہ ہے. رسول بھی اپنے وقت میں آ کر کتاب دے کر دین کو متشکل کر کے چلا جاتا ہے. خدا ہمارے قیاس و گمان و خیال میں بھی نہیں آ سکتی اس کی ذات. اس سے تعلق ہمارا کیا؟ خدا کے ساتھ تعلق ہمارا اس کتاب کی روح سے باقی رہتا ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے. اسے اسی لیے کلام اللہ کہا گیا ہے. جب ہم صبح کو قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ غیر متبدل اس میں فارمولے دیے ہوئے ہیں. اس پہ جب عمل کرتے ہیں نتائج سامنے ہوتے ہیں تو یہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی روح سے 5 اجزاء ہیں ایمان کے. قرآن کی روح وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 2/177. 5 اجزاء ایمان سارے قرآن میں یہی. اللہ پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان. کتابیں اور آخرت موجود, ان سے ایمان سے یہ اجزاء جو ہیں ان کے متعلق بھی میں پھر کبھی عرض کروں گا تفصیل میں کہ یہ فارمولے کے اجزاء لا ینفق کیسے بنتے ہیں. اس وقت میں صرف بتاؤں گا یہ کہ یہ نہیں کہ جو اس آیت میں کہہ دیا گیا اللہ اور آخرت پہ ایمان کافی ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے یہ ایمان, اور آگے ہے دوسری جگہ ہے وَمَن یکفر باللہ ہے یعنی کفر. ان چیزوں کو ماننے سے ایمان. وَمَن یکفر باللہ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا 4/136 4/136. 5 اجزاء. ان میں سے کسی ایک سے بھی انکار کیا تو کفر ہوا. یہ پورے مانے تو ایمان ہوا. لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کہیں تو تفصیل سے بات بیان کرتا ہے, کہیں اجمالاً اس کا ذکر کرتا ہے. یہ سارے قرآن کا انداز ہے, اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک مقام پہ ایک آیت کو لے کے نہ بیٹھ جاؤ. یہ دیکھو کہ دیگر مقامات میں اس کی تفصیل کیا دی ہے میں نے.
یہ 5 میں نے گنا دیے آپ کے سامنے. اب یہ دیکھیے اجمالاً وہ ذکر کرتا ہے ان کا. کہیں ایک جگہ صرف خدا کا ذکر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 41/30 41/30، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے، ان پہ فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صرف اتنی سی چیز ہمارا رب اللہ ہے. اب اگر اس سے کوئی کہہ دے کہ صاحب قرآن تو صرف خدا پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے، دیکھیے یہاں صرف اللہ کا ذکر، غلط کہتا ہے. قرآن کے ان مقامات کو بھی دیکھیے، اللہ اور آخرت کا ذکر. یہی آیت جو ہے ہمارے سامنے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، وہ 2/62 جو آیت ہے، اللہ اور آخرت کا ذکر. ایک مقام پہ فآمنوا باللہ ورسلہ 3/168 3/178، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ایک جگہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی. 3 ہی ٹکڑے یہاں آئے 64/7 64/7. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم اجزائے ایمان 5 گناتا ہے اور پھر مختلف مقامات پر کہیں ان میں سے ایک کا ذکر کر دیتا ہے. وہاں کیوں ان کا ذکر ہے؟ جب یہ آیتیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا. وہ یوں ہی نہیں کہ جگہ بچاتا ہے معاذ اللہ کہ چلو 5 نہیں سی آتے کوئی لکھ دو، کوئی گل نہیں ہے، یا وہ شاعری میں فٹ نہیں بیٹھتا اس کے سکتا پہنتا شیر. یہ بات نہیں ہے. آیتیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا. اس میں خاص طور پہ زور دینا ہوتا ہے کسی ایک مقام پہ کسی ایک چیز کو، وہاں صرف اسی چیز کا ذکر کرتا ہے وہ. بہرحال اب ان میں سے یہ کہنا کہ صاحب اس آیت میں دیکھیے اللہ اور آخرت پر ہی ذکر ہے، قرآن پر ایمان کا ذکر نہیں، رسول اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں، قرآن سے بیگانگی کی دلیل ہے، یا فریب دہی ہے، یا فریب نفس ہے، یا جہالت ہے. قرآن ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانے کو کہتا ہے. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا، وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. اگر ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ یہ 5 چیزیں مانتا ہے، ان سے کہنا کہ نہیں صاحب 2 ہی پہ ایمان لاؤ، اللہ اور آخرت پہ، اب باقی 3 چھوڑنے سے پہلے مانتے چلے آ رہے ہو، مذاق ہے. اور خدا پر ایمان کے معنی تو واضح کر دی اس نے کہ بعد کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون 7/3. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے صرف اس کا اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع نہ کرو. یہ ہوا خدا پر ایمان. اور ایمان اور کفر کے اندر تمیز، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، یہی لوگ تو ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے. یہ تو کفر و ایمان کا فیصلہ یہاں ایک چیز پہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا بنیادی کتاب ہے 5/44 5/44. اب یہاں بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے نا وہ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب تورات پہ ایمان لے آئیے، انجیل پہ لائیے، اللہ ہی نہیں نازل کیا تھا نا. یہ قرآن ہے برادران عزیز، ابوالکلام آزاد نہیں ہے. کہتا ہے کہ ما انزل اللہ کے معنی کیا ہے؟ ما نزل علی محمد 47/3. ان تصریحات کے بعد کوئی غیر مسلم بات کرتا تو اس سے ہم دوسرے انداز سے بات کرتے، اس کے لیے یہ سند نہ ہوتا. ہم اس سے بات کرتے دوسرے انداز سے، جس کو وہ دعوے میں پیش کرتا ہم اس کی تردید کرتے. ایک مسلمان قرآن کو ماننے والا وہ یہ بات کہے کہ صاحب اپنے مذہب کی جو تمہارے ہاں جو بھی تعلیم ہے اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور اپنے ہاں وہ بندوت و پرستش کر لو، بس ٹھیک ہے نجات و سعادت. ان آیتوں کو کہاں لے جائے گا وہ؟ یہ ما نزل علی محمد کو کہاں لے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں لے جائے گا اس آیت کو کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں؟ یہ کیوں ہے برادران عزیز؟ معاف رکھیے گا تھوڑا سا وقت شاید آگے میں دے دوں. وہ اس لیے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ دین نظام زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے ایک مملکت کا. کانسٹیٹیوشن سے آپ انکار کر دیجئے کسی مملکت، میں اگلا حصہ آگے عمل سوالیت. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے انکار کیجئے، میں نہیں مانتا. اس کے خلاف سرکشی کیجئے، غلط ہے یہ.
اور یہاں نہایت پرامن شہری بن کے رہیے. آپ کو پتا ہے سزا کیا ہوگی؟ بغاوت. یہ جرم بغاوت ہے. اس مملکت میں رہنا ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو ماننا پڑے گا. جس چیز کو وہ لافل کہتا ہے اسے لافل ماننا ہوگا، جسے وہ انلیگل کہتا ہے اسے انلیگل ماننا پڑے گا. اگر یہ نہیں ماننا چاہتے اس کو چھوڑ دو. اس کی اس نے اجازت دی ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. یہاں تو یہ چیز ہے نا، ایک ٹیریٹری کے اندر، مملکت کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہوتا ہے. قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس مملکت میں رہتے ہوئے بھی، تم اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے بھی قرآن کو اگر اپنا ضابطۂ زندگی نہیں ماننا چاہتے، تم دوسرا مذہب اختیار کر لو، تم پہ کوئی سزا نہیں ہے. پھر تمہیں غیر مسلم کی طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے. اسلامی مملکت میں غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں انسانی حیثیت سے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ رہتا ہے سٹیزن آف پاکستان، میں پھر اسی مثال پہ آ جاتا ہوں، اس ٹیریٹری میں رہتا ہے، مملکت میں رہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو فلاؤٹ کرتا ہے، اس کی اپوزیشن کرتا ہے، اس کے خلاف جذبات نفرت پھیلاتا ہے، سرکشی برتتا ہے، اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے تمام قوانین کی پابندی کی ہے، میں تو بڑا پرامن شہری ہوں. یہ ہوئے نا نیک عملی کہ جی میں تو کیپ ٹو دی رائٹ لیفٹ بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا تو یہ اس کے جو نیک عمل ہے یہ اس سزا، اس جرم کے مقابلے میں کوئی وزن رکھیں گے؟ یہ تو بنیادی چیز ہے. یہ نظام زندگی کا ضابطہ حیات ہے جسے الکتاب کہتے ہیں آپ. اور یہی چیز ہے برادران عزیز جو قرآن کریم نے کہی، جسے تم کہتا عمل صالحہ کہتے ہو. اب آ گئی وہ چیزیں ہمارے سامنے، وہی چیز کہ میں تو ساتھ کیپ ٹو دی لیفٹ کرتا تھا. نیسل بران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف. یاد رکھیے قانون کا جہاں اتباع آئے گا یہ بھی ضروری چیز ہو جائے گی. کیپ ٹو دی لیفٹ بھی بڑا ضروری ہے اس مملکت کے اندر. وہ اگر آپ نہ کریں گے تو وہ ایک جرم ہو جائے گا. یہ مانے نہیں کہ اس کے کچھ مقصد ہی نہیں ہے. کہنا یہ ہے وہ کہ کانسٹیٹیوشن کی اپوزیشن کرنے والا اگر یہ کہے کہ صاحب میں تو ہمیشہ کیپ ٹو دی لیفٹ کا اصول مانتا چلا آتا ہوں، اس لیے میرے خلاف یہ کیوں جرم عائد کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں اس کے مقابلے میں. یہ ہے مانے اس کے. لیسل برا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر جو کی نیکی کس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس پہ تو ایمان ہو. پوری کانسٹیٹیوشن جو ہے اس مملکت کی اس کے اوپر ایمان ہو. اور آگے عمل صالح آپ سن لیجیے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. اور اپنا مال ان کے لیے صرف کرنا چاہیے. دیکھا نیکی کیا ہے؟ ان محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یہ احتیاج کے لیے، وہ جو جن کی گردنیں کسی کی غلامی کی زنجیر میں ہے، ان کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرے. اقامت الصلاۃ آتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اپنے عہدوں کو پورا کرے، وعدوں کو پورا کرے. اذا عہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. جب دشمنوں کی طرف سے کئی حملے ہوں، کہیں آفت آئے اس مملکت کے اوپر، ہر مصیبت کو مردانہ وار جھیلے، استقامت سے وہاں جیے، ان کا مقابلہ کرے. اولئک الذین صدقوا. وہ یہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. اولئک هم المتقون. یہ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے. نہ یہ اتنی سی چیز کے ساتھ میں نے اپنا منہ مشرق کو کر لیا یا مغرب کو کر لیا. 2/177 2/177. کئی آیتیں قرآن کریم میں اس قسم کی ہیں برادران عزیز. دوسری آیت ہے سورہ توبہ 9/19 9/19. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. کیا تم نے یہ کہ میں نے حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دی تھی اور کعبے میں نے فانوس ٹانگ دی اور قالینیں بچھا دی اور یہ چیزیں میں نے یہ کر دی. کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں دو ہی ہے. کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو دین کے ان بنیادی اصولوں کی صداقت پر یقین رکھتا ہے،
وجاہد فی سبیل اللہ، اور پھر اس کی راہ کے اندر جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے مسلسل۔ کیا تم ان دونوں کو یکساں سمجھ رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، تمہاری خود فریبیاں تمہیں کسی نتیجے پہ کیوں نہ پہنچا، خدا کے نزدیک تو یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم ہے یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سبیلیں لگا لگا کے، مسجدوں کی آرائش کر کر کے تو ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، کہ جو جان اور مال سے اس کے راستے کے اندر مسلسل پہم تک وتاز کرتے رہتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو فریب دے سکتے ہو، خدا کو فریب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ دیکھیے ظلم کہاں آیا ہے، رانگ موشن آف مورالٹی ظلم ہے، یہاں فریب دے ہی نہیں ہے، یہاں کسی کے اوپر استبداد اور ظلم نہیں ہو رہا۔ تو بھائی حاجیوں کے لیے پانی پینے کے لیے سبیلیں لگائی ہیں، مسجد میں آرائش کا سامان کیا ہے، یعنی اچھا ہی کام کہا جائے گا نا۔ قرآن کہتا ہے یہ ظالمین ہے جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے برابر ہو گئی بات۔ یہ ہے عمل صالح برادران عزیز، وہ ہے ایمان۔ اب بات ہو گئی تھی کہ یوں ایمان اور یہ اعمال صالحہ جو ہے، ان سے وہ الدین قائم ہوتا ہے جس میں اب نجات کا لفظ آئے گا، جس میں نو انسانی کی نجات مضمر ہے۔ فرد کی نجات وہاں جا کے اس کا تصور ہے، نو انسانی کی نجات اس کے اوپر مضمر ہے۔ یاد رکھیے قرآن نے تو برادران عزیز یہ جو بغاوت کا مجرم ہے، معاف رکھیے گا آج اجازت دیجیے میں 5-7 منٹ زیادہ لے لوں، بات اہم ہے اور دو چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں، میں اگر اٹھا رکھوں گا تو پھر یہ بات مکمل نہیں پہنچے گی۔ اجازت ہے اس کی آپ کے لیے، شکریہ آپ کا۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے کہ جو شخص بنیادی طور پر مملکت کی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں تم کہتے ہو، اگر وہ ان کو گناتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ عدالت کو ان کو ریکارڈ کرنے سے بھی ریفیوز کر، نتھنگ ڈوئنگ، تو جی دیکھ لیجئے میں تو کبھی بھی ٹریفک کے جرم میں محفوظ نہیں ہوا ہے، یا یہ کہیے کہ میں نے کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹی، اور اچھی باتیں کہتا چلا جائے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا، سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مملکت کا آئین ہے اس کے خلاف سرکشی کرتے ہو نا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، وہ جو ہمارے سوا اور انسانوں کو بھی اپنا رفیق سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جرم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں؟ تم حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نیک کام کرنا تو ایک طرف، کہا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ تباہی میں کون ہے، جن کے اعمال انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو بد عملی ہے نا، ایک بے عملی ہے، کچھ کیا ہی نہیں۔ یہاں کہا ہے وہ کہ جن کے اعمال ان کو بہت سا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور فرمائیے آپ، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تصور زندگی یہ رکھتے ہیں کہ لائف زندگی یہی فزیکل لائف، سبھی زندگی کھایا پیا مر گئے، جس انداز سے بھی چاہا کسی کا لیا، جس انداز سے چاہا خرچ کیا، اور یحسنون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ ان ڈاکوؤں اور چوروں کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ بذان خیش سمجھ رہے ہیں بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن سے انکار کر رہے ہیں، وآیاتہ، اس کے قوانین سے انکار کر رہے ہیں، ولقائہ، اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس کے سامنے جا کے حساب اس کو دینا ہے۔ وی آر ریسپانسبل ٹو سچ اینڈ سچ، یہ ہے ترجمہ اس کا۔ ان سے انکار کرتے ہیں، سنیے، فحبطت اعمالہم، اعمالہم، اعمال ہیں ان کے، یہ سارے بے نتیجہ رہ گئے، رائے گاں چلے گئے، کچھ فائدہ نہیں دے سکتے مملکت کے خلاف بغاوت کے جرم میں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے تو میزان بھی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حالانکہ میزان کے متعلق وہاں کہا ہے وَمَن